الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے باب صفت الصلاۃ، نماز کی صفت کا بیان، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. تشہد کے متعلق ہمارا سبق جاری و ساری تھا کہ تشہد میں کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں. کل آپ کے سامنے تشہد کی پہلی دعا التحیات بیان کی تھی، اس کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی وضاحت اور تشریح. آج جو ہمارا سبق ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں آپ کو پہلے علم ہوگا، لیکن میں نے جتنی بھی کتابوں کو اسٹڈی کیا ہے، نمازوں کی کتاب ہے جس میں نماز کا طریقہ یا نماز کے متعلق دعائیں وغیرہ جتنی بھی ہیں وہ لکھی ہیں. بہت سی کتابیں ہیں جنہوں نے مختلف علماء نے وہ چھپوائی ہیں، لیکن کسی بھی کتاب میں مجھے یہ دعا نہیں ملی، بلکہ مجھے بھی اس سے پہلے اس دعا کے بارے میں علم نہیں تھا. امام نسائی، ان کی جو کتاب ہے سنن نسائی میں باب تشہد کے بعد کی دوسری دعا، حدیث نمبر 1312 ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں التحیات کے بعد ایک دعا یہ بھی پڑھا کرتے تھے درود شریف سے پہلے: احسن الکلام کلام اللہ و احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے سامنے کئی مرتبہ یہ میں جو شروع میں مختصر خطبہ پڑھتا ہوں اس میں بھی یہ الفاظ جو کلمات ہیں یہ میں پڑھتا ہوں، لیکن مجھے اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ التحیات میں یا تشہد میں بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے. تو الحمدللہ اب سے شکر اللہ کا جب سے پتہ لگا ہے تو ہر نماز میں میری کوشش ہوتی ہے کہ لازمی یہ دعا پڑھی جائے. تو مختصر سے کلمات ہیں: احسن الکلام کلام اللہ و احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ احسن الکلامی کلام اللہ، بہترین کلام، اچھی کلام، اس جیسی کوئی کلام نہیں. وہ کون سی کلام ہے؟ کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. اور وہ کون سی ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ویسے تو کئی مقامات پر اس کے بارے میں قرآن مجید کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کئی احادیث بیان کی ہیں، لیکن ان میں سے چند آیات جو ہیں قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک دو میں آپ کے سامنے اس کلمہ کا جو حصہ ہے اس کے متعلق میں بیان کرتا ہوں. کہ سورۃ النساء آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ جو بات ہم نے فرمائی ہے اس سے سچی بات اور کون سی ہو سکتی ہے. اب یہ جو ان الفاظ پہ غور کیا جائے اور جو میں نے اس دعا کے شروع کے الفاظ کہ احسن الکلام کلام اللہ اور ومن اصدق من اللہ حدیثا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بات ہم نے بیان کی ہے یا ہم نے فرمائی ہے اس سے سچی بات اور کون سی ہو سکتی ہے. اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ بھی سورۃ النساء آیت نمبر 122 میں کہ ومن اصدق من اللہ قیلا،
کہ جو ہم نے قول بیان کیا ہے، جو ہم نے بات بیان کی ہے، اس سے سچی بات اور کون سی ہو سکتی ہے۔ اب دو مقام پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ایسی کلام نہیں ہے جس کو ہم پڑھ کے یا جس کو ہم سمجھ کے اپنی زندگی کو سدھار سکتے ہیں۔ آگے آ جائیں، وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہترین اور اچھی ہدایت کس کی ہے؟ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ فرمایا ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سورۃ الجاثیہ کی غالباً یہ آیت ہے کہ ہم نے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ آپ بے شک آپ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ہدایت کے راستے پر ہیں، ہدایت کے راستے کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ اس آیت کا مطلب جو ہے کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ آپ ہدایت کے راستے کی طرف ہیں، ہدایت کے راستے کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ اور سورہ یاسین میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ آپ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ تو اب اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم بھی اس ہدایت کے راستے کو پانا چاہتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن مجید میں اس کے متعلق چلیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے احادیث کے متعلق اس کے مطابق چلیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ کی کلام، جو اللہ تعالیٰ کی کلام کتاب اللہ ہے، اس کو ہم اپنائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے اس کو ہم اپنائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو ٹھکانہ ہے اور جو سیدھی راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چلانے کے لیے آئے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی وہ راستہ ہمیں جنت میں لے کر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تو آپ سے یہ آپ بھی معمول بنا لیں، کیونکہ پہلے اگر کسی بات کا علم نہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن علم ہونے کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ جس بات کا علم ہو جائے اس کو اپنے اوپر فوراً لاگو کر لیں، اس کو اپلائی کر لیں، تاکہ جو ہم سے رہ گیا ہے، جو بھول چوک ہو گئی ہے، وہ ان الفاظ کو یا جو حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پر عمل کرنے سے وہ ہماری بھول چوک معاف ہو جائے۔ تو اسی لیے ایک بار پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ احسن الکلام کلام اللہ و احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشہد جو التحیات ہے اس کے بعد اور درود شریف سے پہلے یہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔